بھوکے رہ کر جس نے سب کو کھلا دیا، شیر خدا کے شیر نے کربل ہلا دیا، اور اس بات کی گواہ ہے تاریخ کربلا، اس بات کی گواہ ہے تاریخ کربلا، ارے اس بات کی گواہ ہے تاریخ کربلا، پانی کو بھی حسین نے پانی پلا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہید اعظم، ذکر شہید اعظم حضرت علامہ مفتی اشرف رضا برکاتی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأما بنعمة ربك فحدث، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المتين المعين المبين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، غوث و خواجہ کی دیوانوں، بزرگان دین کو چاہنے جاننے ماننے والوں، سنی خوش عقیدت جنتی مسلمانوں، بزرگوں، دوستوں، محترم ساتھیوں، عزیز بچوں، بعد خطبہ مسنونہ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے اللہ کے کلام بلاغت نظام کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کر کے اپنے آپ کو آپ حضرات کو مشرف کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے بندوں کو نعمت ملنے پر اپنا چرچا، اپنا تذکرہ، اپنا ذکر جمیل اور نعمت کا چرچا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، اے میرے بندو، جب تمہیں اللہ کی بارگاہ سے کوئی نعمت ملے، چاہے وہ نعمت زمین و جائیداد والی ہو، چاہے وہ نعمت آل و اولاد والی ہو، چاہے وہ نعمت فضل و کمال والی ہو، چاہے وہ نعمت مال و منال والی ہو، چاہے وہ نعمت مکان و دکان والی ہو، چاہے وہ نعمت علم و فن والی ہو، میرے بندو اللہ کی طرف سے ملی ہوئی نعمت پر تم اللہ کا شکر ادا کر لیا کرو، نعمت کا چرچا اور تذکرہ کر لیا کرو، اس لیے کہ بندہ مومن کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جب کوئی نعمت ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر آخر شکر ادا کرنے کا حکم کیوں دیتا ہے، نعمت کا چرچا کرنے کا حکم کیوں دیتا ہے، نعمت کا تذکرہ کرنے کا حکم کیوں دیتا ہے، اپنا شکر بجا لانے کا حکم کیوں دیتا ہے، تو اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے، اس میں بھی ہمارا ہی بینیفٹ ہے، اس میں بھی شریعت میں ہمارا ہی خیال رکھا اور کیا گیا ہے۔ بندہ مومن کو اللہ رب العزت نعمت ملنے پر اس لیے اپنا شکر بجا لانے کا، اپنا شکر ادا کرنے کا اور نعمت کا چرچا اور تذکرہ کرنے کا حکم دیتا ہے، کیونکہ بندہ مومن اللہ کی نعمت کا جب چرچا کرتا ہے، جب تذکرہ کرتا ہے اور اس پر جب اللہ کا شکر بجا لیتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ رسول کے ذکر کی محفل سجاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندہ مومن کی نعمت میں بے پناہ برکتیں پیدا فرماتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اسے 100 بنا دیتا ہے، 100 ہوتا ہے اسے 1000 بنا دیتا ہے، 1000 ہوتا ہے تو اللہ اسے لاکھ میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ کی بارگاہ سے ملی ہوئی نعمت پر اگر ہم اللہ کا چرچا، اللہ کا تذکرہ، اللہ کا ذکر جمیل، اللہ کا شکر بدا لاتے ہیں اور خدا کی نعمت کو یاد کرتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہماری اس نعمت میں برکتیں پیدا فرماتا ہے، اس نعمت کی حفاظت بھی فرماتا ہے، اس کی صیانت بھی فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت اس نعمت میں بے پناہ برکتیں پیدا فرماتا ہے۔ انشاءاللہ یہ بھی تحدیث نعمت کے طور پر علی جناب محمد انوار الحق صاحب انصاری، انوار الانصاری صاحب کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے نعمت ملی ہے مکان کی شکل میں۔
انہوں نے اسی نعمت کا چرچا تذکرہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنی جانب سے آج کی اس محفل نور کو منعقد کیا ہے۔ علی جناب محمد انوار الانصاری عرف بھولا صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف سے اس محفل نور کو قبول و مقبول فرمائے، اور اس محفل نور کو قبول و مقبول فرماتے ہوئے ان کے مکان میں خیر و برکت کا نزول فرمائے۔ جناب انوار الصاحب کو، ان کے تمام بال بچوں کو اور ان کے نئے مکان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی آفت و بلا، مصیبت و پریشانی، نظر باد، سحر، جادو ٹونا اور ہر قسم کی آفات سماویہ اردیہ سے محفوظ و مامون فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بھی آمین کہہ دیا، ناچیز نے دعا کر دی۔ اب آئیے قبل اس کے کہ میں اپنی تقریر کا آغاز کروں، سبھی حضرات انتہائی عقیدت اور کمال احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، آقا نعمت، دریائے رحمت، غم گسار امت کونین کی زینت، دونوں عالم کے مالک و مختار، شفیع روز شمار، محبوب رب غفار، بے قراروں کے قرار، نائب پروردگار، سید ابرار و اخیار، ریگزار عرب کے ناقہ سوار، حبیب کردگار، شہنشاہ ذی وقار، آمنہ کے لال، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پورا مجمع جھوم کر پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والعلم والحکم، وعلا آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے بڑا جی لگا کر درود پاک کا نذرانہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پیش کر دیا ہے۔ اب آئیے ایک مرتبہ اپنے قلب و جگر کی طہارت و پاکیزگی، اپنے ذہن و فکر کی تابندگی و بالغی، اپنے گناہوں سے اپنے سروں سے اپنے گناہوں کا بوجھ دور کرنے کے لیے، اپنی روزی روزگار میں، صحت و سلامتی میں، زمین و جائیداد میں برکتیں حاصل کرنے کے لیے، اپنا دینی، ملی، قومی، مذہبی، اسلامی، حقانی، قرآنی، عرفانی، ایمانی اور جنتی کلمہ ایک مرتبہ مچل کر پڑھ لے۔ پڑھیے بلند آواز سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ قابل مبارکباد ہے آپ تمامی حضرات جو اس شدت کی گرمی میں بھی اتنی دیر رات گئے ہوئے یہاں پر بیٹھ کر عقیدت احترام کے ساتھ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر جمیل سن رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ سبھی حضرات کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے، عقیدت و محبت سے دین اور شریعت کی باتیں سننا قبول فرمائے، اور الفت و احترام سے آپ کی طرف سے سبحان اللہ بولنا قبول فرمائے، اور اس محفل پاک میں بیٹھنے کی برکت سے کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جنت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت چونکہ زیادہ ہو گیا ہے، مزید تفصیل توضیح کی ضرورت نہیں ہے، سارے علماء کرام اپنی اپنی باتیں مکمل کر کے اپنی اپنی باری کو پایہ تکمیل تک پہنچا کر اپنی جگہ پر براجمان ہو چکے ہیں۔ شاعر اسلام حضرت رضا اللہ فیضی صاحب اور آپ کی بستی کے خطیب و امام شاعر اسلام حضرت قاری جمشید اطہر نیپالی صاحب اور شاہکار ترنم عزیزم شاداب اشرفی صاحب اور آپ کی بستی کے ایک اور بہترین امام اور مقرر، خطیب، ادیب، فاضل نوجوان، مقرر شعلہ بیان حضرت مولانا غلام جیلانی برکاتی، جو ماشاءاللہ اپنے زور خطابت سے کسی بھی محفل کو کانفرنس کا رنگ اور شکل دینے کی طاقت و قوت اور ہمت رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے زور بیانی میں مزید برکت عطا فرمائے۔ کہ سارے حضرات منبر نور پہ جلوہ بار ہے، عزیز وافی تمیز حضرت مولانا سلامت حسین امجدی بھی بیٹھے ہیں، آپ لوگ بھی بیٹھے ہیں۔ میں چند مصروں کے ذریعے اپنی تقریر کا آغاز کرنے جا رہا ہوں، لیکن وہ مصرے حضرت امام حسین کی شان میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ہماری ہمت بڑھائیے، ہماری حوصلہ افزائی کیجیے، ہمارے سینے کو بلند کیجیے اور بلند آواز سے کہہ دیجیے یا حسین۔ حسین کے بارے میں کسی نے کہا حسین میرا، حسین تیرا، حسین ان کا، حسین ان کا، حسین رب کا، حسین سب کا، حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت آیا نہ ہوتی خدا کے گھر میں اذان۔ اس ذات گرامی وقار کو اپنے ذہن و دماغ کے دریچے میں بسا کر کے رکھیے، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی کرامت، ان کی بزرگی، ان کی عفت و عصمت اور ان کے مقام و مرتبہ کو اپنے ذہن و دماغ میں بسا کر رکھیے۔ آج کون مسلمان ہے جو نہیں کہتا حسین میرا ہے؟ بچوں کی زبان پر حسین میرا، نوجوانوں کی زبان پر حسین میرا، عورتوں کی زبان پر حسین میرا، مردوں کی زبان پر حسین میرا، بوڑھوں کی زبان پر حسین میرا، پڑھے لکھوں کی زبان پر حسین میرا، عالموں کی زبان پر حسین میرا،
जाहिलों की जुबान पर हुसैन मेरा, अमीरों की जुबान पर हुसैन मेरा, गरीबों की जुबान पर हुसैन मेरा। आज हम अपना सीना ठोक करके हुसैन का अपना होने का दावा करते हैं। हम कहते हैं हुसैन हमारा है, आप कहते हैं हुसैन हमारा है, बच्चे कहते हैं हुसैन हमारा है, नौजवान कहते हैं हुसैन हमारा है, बूढ़े कहते हैं हुसैन हमारा है, अमीर कहते हैं हुसैन हमारा है, गरीब कहते हैं हुसैन हमारा है। लेकिन आओ आज से 1400 बरस पहले मदीना की सरजमीन पर जाकर के देखो और मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में जानुए अदब आलम तसव्वुर में तह करो। तब अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 बरस पहले फरमा दिया है हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। ऐ लोगों तुम बाद में कहोगे हुसैन मेरा है, तुम बाद में कहोगे हुसैन मेरा है, तुम बाद में कहोगे मेरे हुसैन मेरा है। लेकिन आका फरमाते हैं 1400 बरस पहले हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, अरे मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सदरुल अफाजिल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज से 1400 बरस पहले मेरे आका ने फरमाया हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। उसी इमाम हुसैन की शान में ये 4 मिसरे पेश करने जा रहा हूँ। करबला की तारीख को अपने ज़हनों दिमाग में बसा कर रखे, लेकिन सुनिए और मोहब्बत से सुनिए। शायर लिखता है खुद भूखे रहकर जिसने सबको खिला दिया, ये जज्बा, ये हिम्मत, ये ज़ौक़, ये शौक़, ये दिलेरी, ये बहादुरी किसी किसी के अंदर होती है और जिस घराने के अंदर होती उसी को घराना नबी कहा जाता है, उसी को मुस्तफ़ा का घराना कहा जाता है। कि खुद भूखे रहकर जिसने सबको खिला दिया, शेरे खुदा के शेर ने करबल हिला दिया। और आज हम कहते हैं माज़अल्लाह इमाम हुसैन को करबो बला की धरती पे पानी न मिला, इमाम हुसैन माज़अल्लाह तड़प तड़प के रह गए, अली असगर तड़प तड़प के रह गए, अली अकबर तड़प तड़प के रह गए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन तड़प तड़प के रह गए, हजरत इमाम कासिम तड़प तड़प के रह गए, हजरत औनो मोहम्मद तड़प तड़प के रह गए, हजरत मुस्लिम बिन औसजा तड़प तड़प के रह गए। नहीं, मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करबला में सिर्फ पानी के लिए नहीं गए थे। अरे पानी करबला में जाकर पीने की तो दूर बात है, मेरा ईमान बोलता है करबला की धरती पर जिस खीमा में इमाम हुसैन तशरीफ फरमा थे, अगर पानी तलब करने की नीयत से अपने कदम मुबारक को जमीन पर जोर से मार देते तो अल्लाह की कसम जमीन का सीना फट जाता और इमाम हुसैन के खीमे में पानी का चश्मा निकल जाता, उनके सीने ही में उनके खीमे ही में पानी का चश्मा निकल जाता। तो नहर फुरात का पानी ही बड़ा बदनसीब था जिसको इमाम हुसैन का लब मुबारक नहीं लग सका, बड़ा बदकिस्मत था इमाम हुसैन का लब मुबारक जिसे न लग सका। नहीं तो आज दुनिया में जमजम के पानी के बाद सबसे ऊंचा मर्तबा फुरात का होता अगर इमाम हुसैन का लब मुबारक लग गया होता, अगर शहीद आज़म करबला का लब मुबारक लग गया होता, अगर इमाम हुसैन के घराने के लोगों का लब मुबारक लग गया होता तो वही काफ़ी होता और वो पानी बरकत वाला हो जाता, वो पानी अजमत वाला हो जाता, वो पानी शानो शौकत वाला हो जाता। तो शायर लिखता है कि खुद भूखे रहकर जिसने सबको खिला दिया। तवज्जो, इस 4 मिसरों के अखीर के 2 मिसरे कारी साहब किबला आप हजरात चूँकि माशाल्लाह तीनों शायर साहब लाने से बैठे हुए हैं अरवाह सलासा की शक्ल में, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। शेर व शायरी की गिराई, बारीकी और गिराई को आप लोग पहचानते हैं। इस शेर की बारीकी देखिए, मानवीयत पे गौर कीजिए, इंशाअल्लाह आप हजरात भी दाद देंगे। शायर लिखता है खुद भूखे रहकर जिसने सबको खिला दिया, शेरे खुदा के शेर ने करबल हिला दिया। और इस बात की गवाह है तारीख करबला, इस बात की गवाह है तारीख करबला, अरे इस बात की गवाह है तारीख करबला, पानी को भी हुसैन ने पानी पिला दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शहीद आजम, जिक्रे शहीद आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ रजा बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
اس بات کی گواہ ہے تاریخ کربلا، پانی کو بھی حسین نے پانی پلا دیا۔ ارے پانی امام حسین کو کیا ترسائے گا، پانی امام حسین کو کیا آنکھ دکھائے گا، پانی امام حسین سے کیا ٹکرائے گا۔ حسین نے تو پانی کو بھی پانی پانی کر کے رکھ دیا ہے، حسین نے تو پانی کو بھی پانی پلا کر کے رکھ دیا ہے، حسین نے تو پانی کو بھی تڑپا کے رکھ دیا ہے، اور امام حسین نے تو پانی کو بھی ترسا کے رکھ دیا ہے۔ مدینہ کی سرزمین تھی، مدینہ کی سرزمین کا ایک چوراہا ہے، ایک گھر کے سامنے وہ چوراہا بنا ہوا ہے، اسی پر ایک بزرگ آدمی بیٹھ کر کے سوکھی روٹی کو پانی میں ڈبو ڈبو کر کھا رہا ہوتا ہے۔ وہ آدمی بزرگ ہے، سوکھی روٹی کو پانی میں ڈبو ڈبو کر کھا رہا ہے۔ اسی اسنا میں ایک شخص اسی آدمی کے پاس چلا آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے خدا کے واسطے ہمیں بھی کچھ کھلا دو۔ جو بزرگ پانی میں سوکھی روٹی ڈبو ڈبو کر کھا رہا تھا وہی کہتا ہے اگر تجھے سوکھی روٹی پانی میں ڈبو ڈبو کر کھانا ہے تو یہیں بیٹھ جاؤ، اور اگر اس سے اچھا کھانا کھانا ہے تو سامنے ایک گھر کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے اسی گھر کے دروازے کے پاس چلے جاؤ، دروازہ کھٹکھٹانا، دروازہ کھولا جائے گا، اندر سے ایک حسین و جمیل نوجوان نمودار ہوگا، اسی نوجوان کے سامنے تم اپنی ضرورت اپنی حاجت پیش کرنا۔ وہ نوجوان پوچھے گا کیا بات ہے، تم کہنا ہمیں کھانا کھانا ہے، کئی دن کا میں بھوکا ہوں، مجھے ذرا کھانا کھلا دو۔ وہ نوجوان تمہیں اندر لے جائے گا، ادب سے بیٹھائے گا، کھانا کھلائے گا، پھر عزت کے ساتھ تمہیں رخصت کر دے گا۔ اس آدمی نے بھی سوچا کہ جب ہمیں اچھا کھانا کھانے کو مل رہا ہے تو اس کے ساتھ پانی میں سوکھی روٹی ڈبو ڈبو کر کون کھائے گا۔ انسان کی فطرت ہوتی ہے جہاں پہ مرغ مسلم ہو وہاں پہ سبزی کو نہیں پوچھتا، اور جہاں پہ سبزی ہو وہاں پہ چٹنی کو نہیں پوچھتا، اور جہاں پہ چٹنی ہو وہاں پہ نمک کو نہیں پوچھتا، جہاں پہ خسی ہو وہاں پہ مرغا کو نہیں پوچھتا۔ اے مسلمانوں، مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں، ہر انسان کے دل میں اچھا کھانا کھانے کی تمنا ہوتی ہے، اچھا پینے کی تمنا ہوتی ہے، اچھا اوڑھنے اور پہننے کی تمنا ہوتی ہے۔ اس آدمی نے بھی سوچا کہ جب ہمیں اچھا کھانا کھانے کو مل ہی رہا ہے تو اس کے ساتھ بیٹھ کر یہاں سوکھی روٹی پانی میں بھگو بھگو کر کون کھائے گا۔ چنانچہ اسی دروازے کے پاس وہ آدمی جاتا ہے، دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، دروازہ اندر سے کھولا جاتا ہے، ایک حسین و جمیل نوجوان نمودار ہوتا ہے۔ یہ شخص اسے سلام کرتا ہے، وہ سلام کا جواب دیتا ہے، کہتا ہے بابا کدھر آئے ہو؟ وہ آدمی کہتا ہے بیٹے کئی دنوں سے میں بھوکا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، کسی نے تمہارے گھر کا پتہ بتایا ہے، خدا کے واسطے مجھے کھانا کھلا دو۔ چنانچہ گھر کا مالک بڑے ادب کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، اندر لے جاتا ہے، دسترخوان پہ بیٹھاتا ہے، گوشت روٹی لا کر کے رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے بابا کھاؤ، عقیدت سے کھاؤ، محبت سے کھاؤ، اطمینان سے کھاؤ، سکون سے کھاؤ، چین سے کھاؤ، قرار سے کھاؤ، اور اتنا کھاؤ اتنا کھاؤ جب تک کہ تمہارا پیٹ نہ بھر جائے دسترخوان پر سے نہیں اٹھنا، جب تک تمہارا پیٹ شکم سیر نہ تم ہو جاؤ دسترخوان پر سے نہ اٹھنا، جب تک کہ تمہاری بھوک نہ مٹ جائے دسترخوان پر سے نہ اٹھنا۔ وہرے نوجوان تیری عقیدت کو سلام، وہرے نوجوان تیری شجاعت کو سلام، وہرے نوجوان تیری سخاوت کو سلام۔ مہمان نوازی ہو تو ایسی مہمان نوازی ہو، سخاوت ہو ایسی ہو، دریا دلی ہو تو ایسی ہو، کرم ہو تو ایسا ہو، عطا ہو تو ایسی ہو، بخشش ہو تو ایسی ہو، نوازش ہو تو ایسی ہو۔ ایک انجان آدمی کو اپنے گھر میں بیٹھا لیا ہے اور گوشت روٹی کھانے کو دیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس وقت تک نہیں اٹھنا جب تک کہ تمہارا پیٹ نہ بھر جائے، جب تک تم شکر شیر نہ ہو جاؤ، جب تک کہ تمہاری بھوک نہ مٹ جائے۔ وہ آدمی بھی کئی دن کا بھوکا ہوا تھا، آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، لگ گیا ہلا کر کے کھانے کے لیے، دیا جما کر کھانا کھاتے گیا، روٹی آتی گئی، بوٹی آتی گئی، وہ کھاتا رہا، روٹی بوٹی آتی رہی، وہ کھاتا رہا، روٹی بوٹی آتی رہی، وہ کھاتا رہا، یہاں تک کہ جب اس سے سکون مل گیا، اس کا پیٹ بھر گیا، اس کا دل بھر گیا، اس کا منہ کھانے سے پھر گیا تو کہتا بیٹا رہنے دو، اب میرا پیٹ بھر گیا ہے، اب مجھے کھانے کی حاجت نہیں ہے، اب مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا وہ بوڑھا کہتا ہے، اپنا ہاتھ دھوتا ہے، دسترخوان پر سے اٹھ جاتا ہے، اور جیسے ہی دسترخوان پر سے اٹھتا ہے جانے لگتا ہے تو گھر کے مالک کو کہتا ہے بیٹا ایک روٹی اور روٹی پہ کچھ بوٹی رکھ کر ہمیں دے دو۔ گھر کا مالک بھی کہتا ہے بابا لگتا ہے اپنے پیٹ بھر کے کھایا نہیں، ہم نے تو آپ کو کھانے سے منع نہیں کیا تھا، ہم نے کہا تھا پیٹ بھر کر کھائیے گا، ہم نے کہا تھا دل سے کھائیے گا، ہم نے کہا تھا شکم سیری کے ساتھ کھائیے گا، آپ کھائے بھی اور مانگ بھی رہے ہیں، اس کا مطلب آپ کا پیٹ نہیں بھرا ہے، اس کا مطلب آپ مطمئن نہیں ہوئے ہیں، اس کا مطلب آپ کا دل نہیں بھرا ہے۔ سنیے ایمان مچل جائے گا۔ وہ پورا آدمی کہتا ہے بیٹے میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہوں، اللہ کی قسم ہم تو شکم سیر ہو گئے ہیں، اللہ کی قسم ہمارا تو پیٹ بھر گیا ہے، اللہ کی قسم ہمارے دل کو اطمینان اور سکون تو ہو گیا ہے۔ دراصل وہ روٹی اور بوٹی اس آدمی کے لیے مانگ رہا ہوں جس نے مجھے تیرے گھر کا پتہ بتایا ہے، اگر وہ تیرے گھر کا پتہ نہ بتاتا تو میں
भूखा रह जाता, इतना अच्छा खाने को नहीं मिलता। वो आदमी कितना बड़ा साबिर है, वो आदमी कितना सबरदार है, वो आदमी कितना अखलाकमंद है, वो आदमी किस कदर कल्ब जिगर का साफ सुथरा इंसान है कि खुद सूखी रोटी पानी में भिगो कर खा रहा है, और मुझे तुम्हारे घर में भेजकर अच्छा खाना खिला दिया है, गोश्त रोटी खिला दिया है। मैं चाहता हूँ एक रोटी और कुछ बूटी दे दो ताकि मैं उसके लिए ले जाऊं और उसको मोहब्बत से पेश कर दो। घर का मालिक कहता है, अच्छा बाबा वो कौन है? वो बूढ़ा घर के मालिक का हाथ पकड़ता है, दरवाजे के करीब लाता है और उसी आदमी की तरफ इशारा करके कहता है, वो देख रहे हो सामने जो आदमी अब तक सूखी रोटी को पानी में भिगो करके खा रहा है, उसी ने मुझे तेरे घर का पता बताया है। मैं उसी के लिए मांग रहा हूँ, मेरा काम तो हो गया है, मैं उसी के लिए मांग रहा हूँ, मेरा पेट तो भर गया है। अल्लाह अकबर। जब उस आदमी ने उस नौजवान का हाथ पकड़ के उसकी तरफ दिखलाया, नौजवान आदमी के होंठों पे मुस्कुराहट आ गई, वो हंसने लगा, चेहरे पे तबस्सुम, होंठों पे तबस्सुम, चेहरे पे रौनक नूरानियत छा गई, हंसने लगा। कहा, बेटा मैं तुम्हें उसका पता बता रहा हूँ, उसका चेहरा दिखा रहा हूँ जिसने मुझे तेरे घर का पता बताया है और खाने के लिए तेरे घर में भेज दिया है, तो तुम उसे देखकर मुस्कुरा रहे हो, आखिर क्या बात है? अब सुनिए, घर का मालिक कहता, बाबा शायद आप मुझे भी नहीं पहचानते हैं और उसे भी नहीं पहचानते हैं जिसने आपको भेजा हो। अब सुनो, मुस्तफा का घराना कैसा होता है, मुस्तफा का खानदान कैसा होता है। मैंने पहले ही कह दिया, जो खुद भूखे रहकर जिसने सबको खिला दिया, अरे जो भूखा रहकर दूसरों को खिलाता है वही मुस्तफा का घराना होता है, वही मुस्तफा का दीवाना होता है, वही मुस्तफा का खानदान होता है, वही मुस्तफा के घर का बच्चा होता है। वो घर का मालिक कहता, बाबा शायद तुम मुझे भी नहीं पहचानते हो और उसे भी नहीं पहचानते हो। वो आदमी कहता, बेटे हाँ मैं तो नया आदमी हूँ, न मैं तुम्हें पहचानता हूँ न उसे पहचानता हूँ। अल्लाह अकबर। वो घर का मालिक कहता है, बाबा सुनो सुनो, मैं कोई और नहीं, मुस्तफा का नवासा इमाम हुसैन हूँ, और वो कोई और नहीं, मेरे बाबा जान हजरत अली है, वो हजरत अली है। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हुसैन, या हुसैन छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर। तो मैं मुस्तफा का नवासा इमाम हुसैन हूँ, और वो मेरे बाबा जान जिसने आपको मेरे घर का बताया वही तो है। तो खुद भूखे, अब शेर का मतलब समझिए, खुद भूखे रहकर जिसने सबको खिला दिया। करबो बोला, मदीना शरीफ की सरजमीन पे बैठे हैं, अपने घर में जाकर खुद गोश्त रोटी नहीं खा रहे हैं और दूसरे को अपने घर पे जाकर मेहमान बनाकर गोश्त रोटी खिलवा है। दुनिया में ऐसा किसी का घराना है? दुनिया में ऐसा कोई शौकीन आदमी है? दुनिया में ऐसा कोई दिलेर आदमी है? दुनिया में ऐसा कोई दादो दहिश और अता और बख्शिश और नवाजिश करने वाला आदमी अगर कोई है तो वही मुस्तफा का दीवाना है, मुस्तफा जाने रहमत का घर। तो मुहर्रमुल हराम का महीना हमारे और आपके सरों पर साया फगन हो गया है, इसलिए हम इमाम हुसैन की याद मनाएं। कैसे मनाएं? ढोल बजा के नहीं, ताशा गरगरा के नहीं, कूद फांद करके नहीं, शराब पी करके नहीं। बड़ा अच्छा नारा लगाया हजरत मौलाना गुलाम जिलानी साहब ने, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। और भाई पकड़े रहेंगे तब नहीं छोड़ेंगे, यहाँ तो पकड़े ही नहीं है तो छोड़ने का सवाल ही नहीं होता है। एक मौलाना साहब ने एक मजमा में तकरीर की और तकरीर करते करे मौलाना साहब ने लोगों का इम्तिहान लेना चाहा और मजमा के लोगों से सवाल किया कि इस मजमा में कोई ऐसा आदमी है जिसका वजू कभी नहीं टूटा हो? अब बताइए वजू कैसे नहीं टूटेगा? हाँ, पखाना पेशाब से वजू टूट जाता है, हवा खारिज होने से वजू टूट जाता है, जख्म से खून पीप निकल जाए वजू टूट जाता है, आदमी सो जाता है तो वजू टूट जाता है। कौन नहीं पखाना पेशाब और क़ज़ाए हाजत को जाता होगा? कौन नहीं सोता होगा? जब जख्म हो जाता होगा तो किसके जख्म से खून और पीप नहीं निकलता होगा? वजू तो सबको टूटता है, लेकिन फिर भी उस मजमे में एक नौजवान ने अपने हाथ को खड़ा किया और कहा कि मेरा वजू कभी नहीं टूटा है। हजरत कोई बड़ा ताज्जुब हुआ, यार हम लोगों का तो वजू कई बार टूटा है, ये इतना बड़ा साबिर और शाकिर आदमी है कि इसका वजू कभी टूट भी नहीं किया। अच्छा, आपका वजू कभी नहीं टूटा? नहीं टूटा। कहा कैसे? कहा ऐसे कि कभी हमने जिंदगी में वजू कर भी नहीं किया है। तो वजू तो उसका टूटेगा जिसका मुनीब साहब वजू रहेगा तब ना, क्या इजराइल साहब? जिसके पास वजू ही नहीं उसका टूटेगा कहाँ से? बड़ा अच्छा नारा लगाया हजरत मौलाना, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। तो नहीं छोड़ेंगे उस वक्त जब पकड़े रहेंगे, या तो दामने नहीं पकड़े तो छोटे सवाल नहीं है, यहाँ तो शुरू से नहीं दामन पकड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग महफिल पाक की महफिल में आते हैं,
آئے ہیں اور انشاءاللہ جب جب محفل ہوتی رہے گی آتے رہیں گے. لیکن ابھی بھی ہمارے بہت سارے بھائی بچے نوجوان بوڑھے لوگ بھی ایسے ہیں آتے تو ہیں لیکن سر پہ ٹوپی بھی نہیں رہتے. کیسے نہیں حسین کا دامن چھوڑیے گا. حسین ایسے کھلے سر میلاد پاک کی محفل میں اللہ رسول کے ذکر کی محفل میں چلے آتے تھے. کم سے کم سر کو تو ٹوپی سے چھپا لینا چاہیے. لیکن کیا کہیں منیر صاحب, امنگ و جوش اور فیشن پرستی چھوٹ جاتی ہے, ذرا سی عمر بڑھتی ہے تو مستی چھوٹ جاتی ہے. اگر گھر سے نکلنا ہو موبائل یاد رہتا ہے لیکن محفل میں آنا ہو تو ٹوپی چھوٹ جاتی ہے کہ نہیں. لیکن محفل میں آنا ہو تو ٹوپی چھوٹ جاتی ہے. لیکن سوچنا چاہیے امریکہ روس نہیں چین اور جاپان کی ٹوپی, امریکہ روس نہیں چین اور جاپان کی ٹوپی, سب دیکھ کے حیران ہے مسلمان کی ٹوپی. ہماری ٹوپی کا مقام اتنا اونچا ہے, مرتبہ اتنا اونچا ہے, قدر اتنا اونچا ہے کہ مسلمان کی ٹوپی کو دیکھ کر کے تو سب حیران ہیں. امریکہ روس نہیں چین اور جاپان کی ٹوپی, سب دیکھ کے حیران ہے مسلمان کی ٹوپی. تو کیوں حیران ہے سنیے, دارا کی سکندر کی نہ سلطان کی ٹوپی, دارا کی سکندر کی نہ سلطان کی ٹوپی, ہم لوگ پہنتے ہیں رضا خان کی ٹوپی. دارا کی سکندر کی نہ سلطان کی ٹوپی, ہم لوگ پہنتے ہیں رضا خان کی ٹوپی. اس لیے سب حیران ہیں. اس لیے میں آپ کی بارگاہ میں مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں, 4 گھنٹے 5 گھنٹے 10 گھنٹے تو میلاد پاک کی محفل نہیں بیٹھنا پڑتا ہے. زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ جب کبھی بھی آئیں میلاد پاک کی محفل کا خیال کریں, ادب کا, احترام کا, تعظیم و تکریم کا خیال کریں. تھوڑی دیر کے لیے آئیں, اپنے سر کو چھپائے. ادب ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے سر پر رحمت و بارش کا نزول فرمائے گا. آپ یہاں بھی کامیاب, قبر میں بھی کامیاب, اللہ نے کرم فرمایا تو قیامت کے دن بھی کامیاب ہو جائیں گے. جناب محمد انوار صاحب نے آج کی اس محفل نور نے مدعو کیا ہے سارے لوگوں کو. الحمدللہ سب آئے ہیں. ہم لوگ تو برابر پروگرام ہی کرتے رہتے ہیں, گاؤں گاؤں کا چکر لگاتے ہیں, اور الحمدللہ فخر کے ساتھ کہتا ہوں دعوت اور گاؤں میں بھی لوگوں کی رہتی ہے, لیکن جتنا ذوق شوق محبت اور کثرت سے یہاں کے لوگ بیٹھے ہیں شاید باید کسی گاؤں میں بیٹھتے ہیں. اتنی تعداد میں لوگ, اتنی کثرت میں شاید واحد کسی گاؤں میں بیٹھتے ہیں, اکا دکا کسی گاؤں میں جتنی محبت سے یہاں کے لوگ بیٹھتے ہیں. اچھا ہے بیٹھتے ہیں, اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے, لیکن ادب و احترام کا خیال کرے. سنیے بڑی محبت سے دعوت دی اور حدیث شریف میں لوگوں سنو, جب تمہیں کوئی 3 چیز دے تو لے لو, 3 چیز مانگے تو دے دو. ایسا نہیں خالی لینے میں آگے رہو, دینے آپ کی باری آئے تو سٹک جاؤ. جب لینا جانتے ہو تو دینا بھی جانو, جب کھانا جانتے ہو تو کھلانا بھی جانو, جب کسی کے ہاں جانا جانتے ہو تو اس کو اپنے دروازے پہ بلانا بھی جانو. آقا فرماتے کوئی 3 چیز دے تو لے لو اور 3 چیز مانگے تو دے دو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ لینے والی چیز کیا ہے؟ آقا فرماتے سنو, نمبر 1 اگر کوئی دعوت دے تو محبت سے قبول کر لیا کرو. سبحان اللہ, قبول کر لیا کرو دعوت دے تو, کیونکہ دعوت دینا بھی نبی کی سنت, دعوت قبول کرنا بھی نبی کی سنت, دعوت میں جانا بھی نبی کی سنت. جو مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں دعوت دیتا ہے وہ بھی نبی کی سنت ادا کرتا ہے, جو قبول کرتا ہے وہ بھی نبی کی سنت ادا کرتا ہے, اور جو دعوت میں جاتا ہے وہ بھی نبی کی سنت ادا کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کو یعنی دعوت دینے والے کو اور دعوت میں جانے والے کو نبی کی سنت کی برکتوں سے مالا مال ہے. اس لیے کوئی دعوت دے تو دعوت لے لو اور جاؤ محبت سے. نمبر 1. اور دوسری چیز کیا ہے یا رسول اللہ؟ آقا فرماتے نمبر 2 اگر کوئی عطر پیش کرو, سینٹ کوئی عطر پیش کرے تو محبت سے قبول کر لیا کرو. ہمارے نبی کو عطر سے محبت تھی, عطر سے پیار تھا, عطر سے لگاؤ تھا. عطر لگانا نبی پاک کی سنت ہے. یہی وجہ ہے کہ میلاد پاک میں شیرینی بدل جاتی ہے, کبھی سیک مالیدہ, کبھی چھوہارا, کبھی لڈو, کبھی جلیبی. کہیں لڑکا پیدا ہو جائے تو رسگلہ ہی رسگلہ, لڑکی پیدا ہو تو بھگئی گلگلہ سے کام چلا لے آدمی, لیکن لڑکا پیدا ہو جائے تو رسگلہ ہی رسگلہ ہے کہ نہیں. بدل جاتا ہے تبرک لیکن عطر نہیں بدلتا ہے. میلاد کی شادی کی محفل ہے اس میں عطر ہے, عقیقہ کی محفل ہے اس میں عطر ہے, ایصال ثواب کی محفل ہے اس میں عطر ہے, ذاتی محفل ہے اس میں عطر ہے. سب آدمی مل کر کے محفل کر رہے ہیں اس میں بھی عطر بانٹ رہے ہیں, کیونکہ نبی فرماتے ہیں کوئی عطر دے تو عطر کو قبول کر لیا کرو, کیونکہ عطر بانٹنا بھی نبی کی سنت ہے اور عطر قبول کرنا بھی نبی کی سنت ہے. عطر دینا بھی ثواب کا کام اور عطر قبول کرنا بھی ثواب کا کام. 2 چیز ہو گئی. اب تیسری بات کیا ہے؟ آقا فرماتے نمبر 3 اگر کوئی محبت سے دودھ دے تو قبول کر لیا کرو.
پتہ کیا چلا؟ ہمارے نبی پاک کو دودھ سے لگاؤ تھا، دودھ سے انسیت تھی، دودھ سے پیار تھا۔ ہمارے آقا جب معراج میں تشریف لے گئے اور مسجد اقصی میں نبیوں کی امامت فرما کر باہر تشریف لائے تو سرکار کی بارگاہ میں 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک پیالے میں شراب تھی، ایک پیالے میں دودھ تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے اسی رات میں دودھ کو قبول کر کے نوش فرما کر بتا دیا کہ دودھ محبت سے پینا یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے۔ ہمارے نبی نے قبول کیا، محبت سے پیا بھی ہے، اس لیے آقا فرماتے دودھ دے تو لے لو۔ اور ابھی الحمدللہ اب تک یہ رواج ہے گاؤں گھر میں، کسی کے ہاں اگر بھینس ہے اور وہ بچہ جنتی ہے یا گائے ہے وہ بچہ دیتی ہے تو ہفتہ دن، 10 دن، 12 دن، 15 دن تک لوگ اپنے پڑوسیوں کو محبت سے دودھ بانٹا کرتے ہیں، گویا کہ نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں کہ ثواب کا کام کرتے ہیں۔ تو یہ لینے والی چیز ہے، دعوت دے تو لے دو، عطر دے تو لے لو، دودھ دے تو لے لو۔ اب دینے والی چیز کیا کہ کوئی 3 چیز مانگے تو دے دو، ہو تو بہانہ مت بناؤ، ہو تو جھوٹ مت بولو، ہو تو بغلے مت جھانکو، ہو تو انکار مت کرو۔ یا رسول اللہ وہ دینے والی چیز کیا؟ آقا فرماتے نمبر 1، اگر تو کوئی تم سے پانی مانگے تو دے دیا کرو۔ سبحان اللہ، کوئی پانی مانگے تو دے دو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینے والی چیز اتنی مہنگی مانگی، لینے والی چیز اتنی مہنگی مہنگی، دینے والی چیز اتنی سستی سستی۔ پانی تو ہر جگہ موجود ہے، تالاب میں پانی ہے، ندی میں پانی ہے، کل میں پانی ہے، نل میں پانی ہے۔ یا رسول اللہ پانی کی اتنی اہمیت، قدر و قیمت روپیہ اور پیسہ کے اعتبار سے نہیں ہے، اس کے باوجود بھی دینے والی چیز بہت سستی سستی۔ نبی کا فرمان بولتا ہے ارے اس کی قیمت کو مت دیکھو، اس کی اہمیت کو دیکھو۔ پانی کے اندر یہ خاصیت ہے کہ پانی انسان کو پاک کر دیتا ہے۔ ایک بندہ جب دوسرے بندے کو محبت سے پانی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پانی دینے والے کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے، گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ باد۔ آقا فرماتے کوئی پانی مانگے تو دے دو، یہ پانی کی اہمیت ہے، اس کی قیمت پہ مت جاؤ، اس کی اہمیت پہ مانگو اور جاؤ۔ دوسری چیز کیا؟ نفی فرماتے کوئی آگ مانگے تو دے دیا کرو۔ پتہ کیا چلا؟ آگ دینا اچھی بات ہے لیکن آگ لگانا بہت بری بات ہے۔ نبی نے دینے کا حکم دیا ہے، لگانے سے منع فرمایا ہے۔ آج ہماری قوم اتنی آگے بڑھ گئی ہے، اس قدر بے راہ رو ہو گئی ہے کہ آگ دینے کا کام کم کرتے، آگ لگانے کا کام زیادہ کرتے ہیں۔ آگ لگانے کا مطلب چغل خوری کا کام، غیبت کا کام، مسلمانوں میں لڑانے کا کام، مسلمانوں میں جھگڑا کرانے کا کام، چھوٹا ہوا جھگڑا بجھا دینے کا کام۔ تو سمجھ گیا؟ چھوٹا ہوا جھگڑا بجھا دینے کا کام۔ سب کے سر پہ شیطان سوار ہوا ہے۔ نبی فرماتے آگ دو دینا اچھی بات ہے، آگ دو دینا اچھی بات ہے، آگ سے مدد کرو دینا اچھی بات ہے، لیکن آگ لگانا بری بات ہے۔ آگ لگانا گناہ کا کام ہے، آگ لگانا جرم کا کام ہے، آگ لگانا خطا کا کام ہے، آگ لگانا سیاہ کا کام ہے۔ ارے آگ لگانا یہ حرام 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 ہے، اور آگ دے کر کسی کی مدد کوئی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دین و دنیا کو روشن و تاب دیتا ہے، روشن و تاغناک بنا دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگ میں روشنی ہوتی ہے، آگ میں نور ہوتا ہے۔ اللہ آگ کے ذریعے مدد کرنے والے کی زندگی کو روشن و تابناک بنا دیتا ہے۔ دوستو آگ لگانے کا کام نہیں ہونا چاہیے، آگ دینے کا کام ہونا چاہیے۔ 2 چیز۔ اب تیسری چیز بتا دے رہا ہوں کہ تیسری چیز کوئی مانگے تو بہانہ مت بناؤ، جھوٹ مت بولو، انکار مت کرو، دے دو۔ یا رسول اللہ وہ تیسری چیز کیا ہے؟ نبی فرماتے کوئی نمک نہ مانگے تو محبت سے پیش کر دیا کرو۔ نمک کئی روپے کلو؟ زیادہ سے زیادہ 25 سے 30 روپے کلو۔ لاک ڈاؤن میں سب چیز کا دام بڑھ گیا لیکن نمک کا دام نہیں بڑھایا۔ جی بھنڈی 200 روپے کلو، سوہجن 400 روپے کلو، منیب صاحب گوشت جو ہے 400-450 روپے کلو، بڑے جانور کا، بھینس وغیرہ کا، ہر چیز کا دام بڑھ گیا لیکن نمک کا دام نہیں بڑھ سکا۔ اتنی سستی چیز، اتنا کم دام والی چیز، لیکن پھر بھی میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کوئی نمک مانگے تو دے دو۔ یہ مت دیکھو کہ کم قیمت والی چیز ہے، یہ دیکھو کہ اس چیز کی کتنی اہمیت ہے۔ گوشت آپ چاہے خسی کا بنا لے، گوشت آپ چاہے دیسی مرغا کا بنا لے، گوشت آپ چاہے کباب کر کے بنا لے، گوشت چاہے جتنا لذیذ بنا لے، 9 آنا کے مرغی میں 12 آنا کا مسالہ ڈال دیجئے لیکن 25 روپے کلو والا نمک نہیں ڈالیے تو سب
हवाई घोड़ा तेल डाल दीजिए, धाना डाल दीजिए, छोटी इलायची डाल दीजिए, बड़ी इलायची डाल दीजिए, कश्मीरी मिर्च डाल दीजिए, दालचीनी डाल दीजिए, सब कुछ डाल दीजिए, लेकिन 25 रुपए किलो वाला नमक नहीं डाले इजराइल साहब तो खाना बेमजा है। एक लुकमा जैसे ही कोई खाता है, अरे यार इसमें नमक नहीं है, आप कह दीजिए तेल है ना, कहा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मसाला है ना उसकी कोई अहमियत नहीं है, इलायची है ना उसकी कोई अहमियत नहीं है, प्याज है ना उसकी कोई अहमियत नहीं है, लहसुन है ना उसकी कोई अहमियत नहीं है, अदरक है ना उसकी कोई अहमियत नहीं है, कश्मीरी मिर्च है ना उसकी कोई अहमियत नहीं है। पता क्या चला, नमक की कीमत कम है, अहमियत ज्यादा है। नबी ने फरमाया नमक दो, अल्लाह ताला तुम्हारी अहमियत को भी बढ़ा, तुम्हारी अहमियत को भी बढ़ा देगा। कीमत देखो मत देखो, अहमियत देखा करो। इसलिए नबी ने फरमाया कोई 3 चीज मांगे तो दे दिया करो, 3 चीज दे तो ले लिया करो, दावत दे ले लो, इत्र दे ले लो, दूध दे ले लो, आग मांगे दे दो, नमक मांगे दे दो, और पानी मांगे तो दे दो। अल्लाह ताला इन सारी बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत में जीने मरने की तौफीक खैर अता फरमाए। बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। या अल्लाह मुझसे बोलने में किसी तरह की कोई खामी और कमी हो गई हो जिसकी वजह से तेरी शान में या तेरे प्यारे हबीब की शान में या बुजुर्गान दीन की शान में कोई कमी कमजोरी गुस्ताखी हो गई हो, कि गुनहगार आदमी सारे मुसलमान भाइयों को गवाह बनाकर सिद्क दिल से तौबा करता है। मैं भी इस्तिग़फ़ार पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ मिलकर आप लोग भी इस्तिग़फ़ार पढ़िए, जरा अक़ीदत और मोहब्बत के साथ पढ़िए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अब चलते चलाते एक मरतबा अक़ीदत और मोहब्बत के साथ अपना दीनी मिल्ली कौमी मजहबी इस्लामी हक़ानी कुरानी इरफानी ईमानी और जन्नती कलमा जरा मचल के पढ़ ले, पढ़िए बुलंद आवाज़ से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते खुदा बुलंद, ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।